سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو وہ دن کہتے ہیں کہ منوس چلا جائے گا، ایسے رستہ بدل لو، رستہ بدل لو، یہ ساری میتھس ہیں، رستہ کاٹ دیا. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ لینا کہ بھائی شام کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں دینا، نحوست آتی ہے، یا کینچی کو اس طرح کرو تو مہمان پتہ نہیں راستہ بھول جاتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، مہمان راستہ بھول جاتا ہے، ہچکیاں آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. یہ تو سب سے بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے کہ ہچکی آئی کوئی یاد کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے میتھس ہیں. اگر گھر پہ کچرا پڑا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے، رسول خود فرماتے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، نفاست کو پسند کرتے ہیں. اور ہمارا تو دین کہتا ہے کہ آدھا دین ہی پاکی ہے، صفائی ہے. اب ایک انسان کو گھر پہ کچرا پڑا ہو، وہ انتظار کر رہا ہو کہ بھائی اب صبح ہوگی تو میں جھاڑو ماروں گا، کیونکہ بھائی شام کو جھاڑو مارنا صحیح نہیں ہے. تو یہ سارے میتھس ہے، اس پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے. اب بات آتی ہے نظر کی. دیکھیں نظر میں جب ہمارے یہاں یہ ایک ہے کہ ہم مرچی سے بھی اتاری جاتی ہے، انڈے کے ذریعے بھی اتاری جاتی ہے، بہت ساری ایسے. بعض لوگ وہ گوشت لے کر کیا نام ہے کووں کے آگے، چیل کووں کے آگے ڈال دیتے ہیں. دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک رائے دے دیتا ہوں، اس میں آپ کو شرعی غیر شرعی کی بات، ہاں یہ ساری چیزیں ناجائز ہو جائیں گی اگر ان کے ساتھ کوئی غلط چیز پڑی جائے. مطلب فار ایگزامپل مرچی اگر کسی کے سر سے آپ گھما رہے اور اس کے ساتھ آپ کوئی منتر کوئی اور پڑھ رہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر ہاں آپ اس کے ساتھ قرآنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآنی آیتیں ہیں اس میں، مطلب بذات طریقہ کوئی غلط یا صحیح نہیں ہوتا، آپ پڑھ کیا رہے اس کا اصل میں اثر ہے. مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ مرچوں کا اثر ہے آپ کی نظر جا رہی ہے، اثر اس کلام کا ہے. اب نظر کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ نظر کے لیے پڑھنا چاہیے سورہ فلق، سورہ ناس، بہترین ہے. اس کے بعد نظر کے لیے 3 حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر بھی پڑھا جا سکتا ہے. آپ پڑھ کے ڈائریکٹلی بھی پھونک دے، کسی کی نظر اتر سکتی ہے. معوذتین پڑھ کے ڈائریکٹلی پھونک دے، نظر اتر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ یہ تمام تر امراض کا علاج ہے. اگر آپ اس یقین کے ساتھ کسی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس کو یقین ہو کہ میں سے شفا، تو بالکل شفا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یقین کتنا ہے، بلیو کتنا ہے. وہ کسی نے وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ اگر تم سورہ اخلاص پڑھو اور سمندر اور دریا کے اندر بھی چلے جاؤ تو دریا بھی راستہ بنا لیتا. اب دیہاتی آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. تو وہ نکل گئے، صبح سورہ اخلاص پڑھی اور وہ وہاں سے گئے، سمندر نے راستہ بناتا وہ بندہ بھائی آ رہا ہے جا رہا ہے. اب یہ صرف ایک کہانی ہے، قصہ ہے سمجھانے کے لیے. تیسرے دن وہ آئے اور انہوں نے امام صاحب کو جمعے میں کہا آپ نے تو میری زندگی آسان کر دی، میں آتا جاتا تھا اتنے کشتی کے ریٹ تھے، یہ تھا اب تو بڑا ایزی سلسلہ ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. امام صاحب نے کہا اچھا ہو رہا ہے فلاں. تو وہ بھی چلے گئے شام کو. انہوں نے کسی کو کہا یار رسی وسی باندھو، میں سورہ اخلاص پڑھوں گا اور سمندر میں چلا جاؤں گا. انہوں نے جیسی سمندر میں گئے تو کہتے ہیں وہ ڈوب گئے. ڈوب کیوں گئے؟ کیونکہ وہ رسی باندھی، وہ توکل پورا نہیں تھا. یہ شیخ سعدی کے قول بڑا مشہور ہے. شیخ سعدی نے کہا کہ میں ایک دفعہ صحرا میں نکلا تو میں نے کنواں دیکھا. تو جیسی میں نے کنواں دیکھا تو مجھے پتا تھا صحرا کا کنواں پانی نیچے ہوگا. تو میں کنویں میں جانے سے پہلے میں نے رسی ڈھونڈی، بالٹی ڈھونڈی، ساری چیزیں ڈھونڈی. مجھے شام ہو گئی چیزیں ڈھونڈتے ہوئے کہ میں کنویں سے پانی کس طرح نکالوں. لیکن میں نے دیکھا شام کے ٹائم ایک جانور آیا، کنویں کے قریب آیا، پانی اوپر آیا، پی کے چلا گیا. میں نے کہا یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا. تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ سعدی بات یہ ہے کہ جانور نے چیزیں تلاش نہیں کی، وہ کنویں کے پاس آیا اور پانی پی کے چلا گیا. تیرا ذہن پہلے کہیں اور گیا. آج ہم کہتے ہیں نا اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ ہماری، ہم یہ دیکھیں شہری بھائی جب ہمارے ساتھ کوئی مصیبت ہوتی ہے پہلے ہم کہتے ہیں میں یہاں جاؤں وہاں جاؤں. اللہ کے سامنے کب آتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے سامنے آوازاری کرنی. اور یہ دیکھیں یہ بن دیکھے سودے. یہ وہ بڑا مشہور واقعہ حضرت بہلول دانا کا کہ ان کی ہارون رشید ہے، ہارون رشید کی بیگم ایک جگہ سے گزرتی ہیں، دیکھتے ہیں ایک بزرگ ہیں حضرت بہلول دانا، وہ زمین کے اوپر نا چھڑی سے کچھ گھر بنا رہے. تو وہ پاس آتے ہیں، کہا بزرگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بیچتا ہوں جنت کے گھر. تو انہوں نے کہا درویش آدمی خوش ہو جائے گا. انہوں نے کہا مجھے ایک گھر دے دو. تو انہوں نے ایسے کیا، بولا جاؤ جنت کا گھر یہ، اس کے عوض ان کو کچھ اشرفیاں دے دی گئیں. وہ چلی گئی. رات کو اب ان کے خواب میں آتے ہیں کہ جنت میں وہ داخل ہو رہی ہیں اور جنت میں اتنا بڑا گھر ہے اور ان کا ہسبینڈ ہارون رشید ان کے ساتھ ہے. ہارون رشید خود فرماتے ہیں میں داخل ہونے لگا، مجھے روک دیا، کہا یہ تمہاری بیگم کا گھر ہے تمہارا نہیں. اب وہ نیند سے جاگتے ہیں، بیگم سے پوچھتے ہیں عبادت یکسانیت ایک جیسی، تمہیں جنت کا گھر مل گیا مجھے نہیں ملا. انہوں نے کہا مجھے جنت کا گھر وہ بزرگ نہیں ہے جو بیٹھا ہوا تھا وہاں جس کو تم نے کہا یہ تو بابا ہے، اس نے بیچا. صبح ڈھونڈتے کہتے جاؤ حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈو. سارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. ہارون رشید وقت کے بادشاہ بیٹھے. کہا وہ تم جنت کے گھر بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بیچتا ہوں، بنا رہا ہوں. کہا مجھے بیچو گے؟ بولا ہاں بیچوں گا.
تو بولا کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہاری سلطنت. بولا کل تک تو اشرفی تھی, آج کیسے سلطنت ہو گئی؟ بولا کل تھا بن دیکھا سودا, آج تم دیکھ کر آئے ہو, تمہیں پتا ہے کہ جنت کا گھر ہے. تو بات یہ ہے, یہ اللہ کے ساتھ جتنے ہمارے سودے ہیں نا, یہ بن دیکھے سودے ہیں. تو آپ کو یہ یقین, یہ توکل جب اللہ پر مضبوط ہوگا, ہاں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے, تو پھر آپ کو کوئی دنیا کی طاقت اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا, میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہی کہ جب ہمارے اندر یہ آیت ہے نا کہ شاید پوری ہوگی, تو پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب بھائی تو نے شاید لگائی دیا ہے تو پھر ظاہر کیوں وہ کریں گے. اچھا ہمارے یہاں جیسے کہ نظر پہ بات ہو رہی تھی, بالکل نظر برق ہے, جادو برق ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ جی 1 درجن انڈے لیں, ان کو گھمائیں اور پھر ان کو کوئی پھینک کے آ جائیں اور پھر پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیں, اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں. تو اس سے اچھا کسی کو دے نہ دیں. بالکل ایسا ہی ہے, یہ انڈے ضائع کرنے والی بات ہے. اگر وہاں جہاں وہ ابھی آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مرچوں پر یا 1 انڈے پر, اس طرح کی چیزیں ہیں. دیکھیں ہم کھاتے بھی تو ہیں, وہ بھی استعمال ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, وہ تو یہ بھی استعمال ہی ہے, مرچیں کہیں نہ کہیں استعمال. لیکن اتنا 12 انڈوں کا وہ کرنا, یہ کرنا, اس سے نارملی ایک چیز اور جو مجھے بڑی کبھی کبھی, لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. دیکھیں یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں, یہ ہم اس شو سے, پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام بار بار دے دوں. یہ تو وہ باتیں جو ہم گھروں میں سنتے آ رہے ہیں. آپ نے اتنے بڑے رکشے پہ چھوٹی سی چپل دیکھی ہوگی بچے کی, کہ یہ اتنے بڑے ڈمپر کی چھوٹی سی چپل حفاظت کری, کٹا ہوا لیمبو, کٹی ہوئی مرچی لٹکی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اس سے کبھی بھی نہ آپ کی نظر اترتی ہے. میں مرچوں کا بھی کہہ رہا ہوں, مرچوں سے نہیں اترتی, اس کے اوپر جو کلام پڑھا جاتا ہے اس سے اترتی ہے. تو یاد رکھیے, آپ کے گھر کے اندر قرآن شریف پڑھا ہے, بے شک گرد جمی ہوئی ہے اس کے اوپر, آپ نے سالہ سال اس کو نہیں کھولا, لیکن آپ اگر ڈائریکٹلی جس گھر کے اندر رسول نے فرمایا قرآن پڑھا جاتا ہو, اس گھر پہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی, نہ کبھی بری نظر پڑے گی, نہ کبھی کسی کا سایہ پڑے گا. آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھنے کی, سمجھانے کی اور سمجھنے کی. بالکل جی, اس چیز کو آپ اپنی اس کے ساتھ باندھ لیں کہ بھائی جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ساری صورتیں آیتیں بتائی ہوئی ہیں, وہ پڑھ کے پھونک لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو نظر سے بھی بچا لے گا, جادو سے بھی بچا لے گا, اور تمام برائیوں سے جو بھی ہے بچا لے گا.